جہاں پر ان کو شل مارے جا رہے ہیں اور سامنے سے وہ لوگ مار رہے ہیں، وہ اسی دھوئیں میں، انتہائی سخترین دھوئیں میں وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے ایک دیوانہ وار ہو کے آ رہے ہیں۔ اور سامنے سے وہ اس ویڈیو نے مجھے اتنا لطف دیا، مجھے بابا جی کا وہ شعر یاد آیا کہ جب آپ فرماتے تھے کہ جب بندے پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب میں نے اس کو دیکھا نا، میں نے کہا یہ یہاں پر فٹ ہوتا ہے کہ مارو مارو مار مکاؤ، میرا عشق نشے وچ آ گیا۔ آپ یقین کریں وہ عجیب سی کیفیت اس ویڈیو کی ہے۔ تو یہ جو جذبہ، یہ جو ہمت، یہ جو حوصلہ، یہ جو حضور کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ دیا ہے، یہ حضور امیر المجاہدین نے پھر سے اس امت میں بیدار کر دیا، جس کی شدید ضرورت تھی۔ اور عالم کفر یہی چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو امن کے نام پر ان کی غیرت کا جنازہ ہی نکالے۔ کس طرح ہوگا؟ امن کے نام پر ہم نے پورا دنیا، جہاں پر بھی دنیا میں دیکھے، شام دیکھے، یمن دیکھے، عراق دیکھے، جہاں پر بھی دیکھے، ہم نے امن کے نام پر وہ ان کے حوالے کر دیا۔ پھر بھی ہم امن پسند نہیں رہے، پھر بھی ہم دہشت گردی رہے۔ لیکن جب حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے الحمدللہ اس جذبے کے ساتھ میدان میں نکلے، تو پھر اللہ کریم جل جلالہ نے الحمدللہ مدد شامل حال کی۔ لوگ کہہ رہے تھے نا یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اب تو بٹن ادھر سے دبائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں ان کو جو حضور بابا جی فرماتے تھے، ان کو گپ شپ لگتا تھا کہ آخر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہ تو تاریخ نے ثابت کر دیا۔ دور نہیں جائیں گے، بالکل سامنے آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں، 20 سال سے جس کا پوری دنیا جس کی مخالف ہو گئی، پوری دنیا، اور انہوں نے ہر وہ اسلحہ استعمال کیا ان کے خلاف جو وہ کر سکتے تھے، ہر وہ اسلحہ استعمال کیا، اور پھر اس کو کہاں پر، کبھی گوانتانامو بے میں جانوروں کی طرح رکھا گیا، کبھی باگرام ایئربیس کے اس عقوبت خانوں میں رکھا گیا۔ میں آج بھی اس کا ایک تقریر سن رہا تھا، اس کے ایک بندے کا، امارت اسلامی کا، میں ایک بندے کا تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، آ جاؤ، آج آپ کے سفارت خانے میں ہم ہی بیٹھے ہیں، آ جاؤ، آپ دیکھو جو یہاں پر اسلحہ آپ نے ہمارے خلاف لایا تھا، آج اسی اسلحہ پر ہم اگلے 100 سال کا جنگ بھی لڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، جب بندہ اسلام کی طاقت پر میدان میں آئے۔ واللہ جب حضور کے غلام، حضور کے عشق و وفا کی طاقت میدان میں نکلے تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو لاہور سے تو آپ سوچے بھی نہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس طرح شاید کچھ لوگ بھی ایسا سمجھ رہے تھے کہ یہ مزید اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ مگر آج الحمدللہ جب حضور کے غلاموں نے میدان لگایا تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے میدان لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے فرشتے بدر میں آتے ہیں، جب بدر کا میدان سجے پھر حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آ چکے ہیں۔ اور پھر جو ابو میمر فہری ہے ان کا آپ سن لے، وہ اتنا ہوشیار تھا کہ عرب میں مشہور تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، اس بندے کے 2 دل ہے، یہ 2 دلوں کے مالک ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، یہ اتنا ہوشیار تھا۔ لیکن بدر کے دن جب حضور کے غلاموں کو دیکھا تو وہ دوڑے جا رہے تھے، اس کا ایک چپل جو تھا وہ ہاتھ میں تھا، دوسرا جو تھا وہ پاؤں میں تھا، اور وہ چیخ رہا تھا کہ میرا دوسرا چپل کہاں پہ ہے۔ یعنی وہ شخص جس کے بارے میں مشہور تھا یہ 2 دلوں کے مالک ہے، اتنا ہوشیار ہے، ان کو یہ تک احساس نہیں تھا۔ اتنا اللہ نے مسلمانوں کا رعب غالب کر دیا کہ دونوں چپل میرے پاس ہے، لیکن وہ چیخ رہا تھا میرا وہ چپل کہاں پہ ہے۔ اس وجہ سے جب حضور کے غلام نکلے، خدا کی قسم پھر ہر کسی کے اوسان خطا ہو گئے۔